بیعت کے جس نظام کی طرف آپ نے اشارہ فرماتے ہیں جس کا تذکرہ آج بھی آیا ہے، بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ بیعت صرف اسی کے ہاتھ پر ہو سکتی ہے جو کسی دوسرے کے ہاتھ پر بیعت ہو اور اس بیعت کا باقاعدہ سلسلہ موجود ہو۔ یہ بیعت جس کا ذکر آپ کر رہے ہیں یہ بیعت ارشاد ہے، جو تزکیہ نفس کے لیے بیعت ہوتی ہے، پیری مریدی والی بیعت۔ دوسروں کی اصلاح وہ کرے گا کہ جو اپنی اصلاح کسی سے کرا چکا ہو، یہ ہے اس کا معاملہ۔ یہ بیعت جہاد ہے، اللہ کے دین کے لیے جہاد کرنے کے لیے بیعت، اس میں یہ قاعدہ، یہ قانون اور یہ لمیٹیشن نہیں ہے۔ جو بھی اللہ کا بندہ جس کے دل میں اللہ یہ ارادہ پیدا کر دے وہ کھڑا ہو جائے، وہ کہے بھئی میں چل رہا ہوں، من انصاری اللہ، کون ہے جو میرا مددگار بنتا ہو اللہ کے راستے میں، کم اینڈ جوائن ہینڈز ود می، آؤ میرے ساتھ ہاتھ ملاؤ اور چلو میرے ساتھ۔ اس میں کوئی شرط نہیں ہے کسی اور سے بیعت ہونے کی، اور اس کے اوپر باقاعدہ مولانا سید حامد میاں رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے باقاعدہ اس کا پھر فتویٰ دیا تھا۔ ایک زمانے میں میری اس بیعت کے اوپر تنظیم اسلامی کی بعض علماء کا اختلافی فتویٰ شائع ہوا تھا، ان میں ان کا بھی نام تھا۔ پھر جب ان سے میں نے ساری بات کی تو انہوں نے بات سمجھ کر کہا کہ اپنا نام واپس لیا اس میں سے، پھر باقاعدہ فتویٰ دیا کہ اس بیعت میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اس بیعت میں یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی پہلے سے بیعت ہو اس کے ہاتھ پر بیعت کی جائے، بلکہ افضل مفضول کی بیعت کر سکتا ہے۔ زیادہ بڑا عالم ہو، زیادہ متقی ہو، زیادہ اللہ والا، وہ اپنے سے کم تر کے ہاتھ پر بھی بیعت کر سکتا ہے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ اس زیادہ عالم میں اور زیادہ متقی میں وہ صلاحیت جو ہے اس کام کو لے کر چلنے کی نہ ہو۔ جس کی مثال انہوں نے یہ دی کہ جب قادیانیوں کے فتنے کو ختم کرنے کے لیے ہندوستان میں مسلمان جمع ہوئے سن 30 میں، شیرا والا گیٹ کی مسجد میں 500 علماء، جن میں مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، شیخ لاہوری جن کو کہتے ہیں، بہت بڑے ایک اپنے زمانے کے قطب، اور مولانا انور شاہ کاشمیری بھی تھے کہ جو بیہقی وقت کہلاتے ہیں، محدث اور فقیہ ہونے کی، ان سب نے بیعت کی تھی عطا اللہ شاہ بخاری صاحب کے ہاتھ میں۔ حالانکہ عطا اللہ شاہ بخاری کی حیثیت جو ہے وہ عالم ہونے کی حیثیت سے یہ کچھ بھی نہیں تھی۔ تو یہ بیعت جو ہے یہ اس جد و جہد کے لیے بیعت ہے۔ چنانچہ ہماری جو بیعت ہے تنظیم اسلامی کی، اس کے 3 حصے ہیں۔ پہلے تو وہ کام جو ہر مسلمان کرتا ہے، کلمہ شہادت، استغفار، توبہ، یہ پہلا حصہ ہے، شعوری طور پر کرنا ہے۔ دوسرا حصہ اللہ سے عہد کرتا ہوں، اس لیے کہ وہ جو ہے وہ تو بیعت تو اللہ سے ہے، سودا تو اللہ سے ہے۔ تو انی اعاہد اللہ، میں اللہ سے عہد کرتا ہوں، ان اہجر کل ما یکرہہ، ہر اس چیز کو چھوڑ دوں گا جو اللہ کو ناپسند ہے، وَأُجَاهِدَ فِي سَبِيلِهِ جُهْدَ اسْتِطَاعَتِي، اس کی راہ میں جہاد کروں گا اپنے مقدور بھر، وَأُنْفِقَ مَالِي وَأَبْذُلَ نَفْسِي، اپنا مال بھی کھپاؤں گا اور جان بھی کھپاؤں گا، لِإِقَامَةِ دِينِهِ وَإِعْلَاءِ كَلِمَتِهِ، اس کے دین کو قائم کرنے کے لیے، اس کے کلمے کو سربلند کرنے کے لیے، کسی اور ڈاکٹر اسرار کی حکومت قائم کرنے کے لیے نہیں، معاذ اللہ، بلکہ اس کے دین کو قائم کرنا۔ لیکن لِأَجْلِ ذَلِكَ، اس مقصد کے لیے میں بیعت کر رہا ہوں اس شخص کے ہاتھ پر کہ مجھے اس پر اعتماد ہے کہ یہ اس بات کو جانتا ہے، جس طریقے سے لے کر چلے گا، اس کا جو جذبہ ہے اس کو ہم ساتھ دینے کو تیار ہیں، وہ بیعت پھر مجھ سے ہے۔ انی ابایعک لاجل ذلک، اس مقصد کے لیے میں بیعت کر رہا ہوں، علی السمع والطاعۃ فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ، اس کی تفصیل پھر کسی وقت آ جائے گی۔